السلام علیکم، ویلکم ٹو ذائقہ ہب بائی امّے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار موئسٹ 1 باؤل چاکلیٹ کیک کی ریسیپی، اور یہ جو ریسیپی ہے یہ بغیر اوون کے ہوگی، اور اس کے لیے کوئی بیٹر آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے، اوون نہیں ہے، تو اس کے بغیر بھی آپ اتنا زبردست اور اتنا مزیدار اور پرفیکٹ کیک بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کیک کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے، اور اس کی جو ریسیپی ہے انگریڈینٹس کی کوانٹٹی میں آپ کو کپس میں شیئر کر رہی ہوں، یعنی آپ کو میئرنگ اسکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ کیک بنا رہے ہیں تو۔ سب سے پہلے میدا لیا ہے، 1.5 کپ سے تھوڑا سا کم ہے، اور 1 کپ بھر کے چینی ہے، پسی ہوئی چینی ہے۔ آپ نے اس کو چھان لینا ہے پیسنے کے بعد۔ 1 چمچ بھر کے کافی کا لیا ہے، جس کو بعد میں دودھ میں مکس کر کے ایڈ کروں گی۔ صرف 2 انڈے ریکوائرڈ ہیں، 2 ایگز لے لیے ہیں۔ آدھا کپ جو ہے وہ کوکو پاؤڈر کا میں نے لیا ہے۔ 1 کپ بھر کے دودھ کا لیا ہے، ساتھ میں بیکنگ پاؤڈر بھی جائے گا اور بیکنگ سوڈا بھی اس میں جائے گا۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ پروسیس۔ سب سے پہلے ایک باؤل لے لیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے شوگر ایڈ کروں گی، اس کے بعد اس کے اندر میدا ایڈ کروں گی، اور پھر 1 ٹی اسپون جو ہے بھر کے میں نے بیکنگ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے۔ 1 ٹی اسپون جو بھر کے لیول کر کے ایڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ 1/4 ٹی اسپون بھی ایڈ ہوگا۔ تو میں نے اسی کو ہی 1/4 اندازن جو ہے وہ میئر کر کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے، یعنی 1 ٹی اسپون پورا اور 1/4 ٹی اسپون۔ اس کے بعد 1/4 ٹی اسپون آپ چیک کر لیں اس کا سائز کتنا ہے اس اسپون کا، وہ میں بیکنگ سوڈا اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ اگر آپ نے اس کو پرفیکٹ کیک بنانا ہے تو پھر آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور پورا ایز سچ اس کو فالو کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ڈیٹیل مس نہ ہو۔ تو اس کے اندر میں نے کوکو پاؤڈر ایڈ کیا ہے، یعنی ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ آلموسٹ سارے ایڈ ہو گئے ہیں۔ سالٹ رہ گیا ہے، سالٹ میں بعد میں کروں گی۔ تو ان کو وسک کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی۔ کافی کے اندر 3 ٹیبل سپون ملک ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی، کیونکہ اگر میں اسی طرح ڈال دوں گی تو وہ اچھے سے اس کے اندر مکس نہیں ہوگی، اس کے دانے کافی کے اسی طرح سے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو پانی یا دودھ میں آپ لوگ مکس کر کے اس کے بعد بیٹر میں ایڈ کریں۔ اس کے بعد 1 ٹی اسپون سالٹ جو ڈرائی مکس بنا کے رکھا ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی، اور 1.25 کپ سے تھوڑا سا کم آئل اس کے اندر یوز ہوگا۔ تو اب جو ہے اس سٹیج پہ تمام جو ویٹ انگریڈینٹس ہیں ان کو ڈرائی مکس کے اندر ایک ایک کر کے میں پور کرتی جاؤں گی اور مکس کر لوں گی۔ سب سے پہلے میں نے جو 1 کپ دودھ لیا تھا وہ ایڈ کیا، اس کے بعد ایگز ایڈ کیے، اس کے بعد آئل، اور اینڈ پہ کافی ایڈ کی ہے۔ کافی چونکہ رہ گئی تھی تھوڑی سی، تو پانی تھوڑا ایڈ کر کے میں نے اس کو بھی سارے کو اندر ڈالا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی بھی چیز اپنی ویسٹ نہیں کرنی۔ تو اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے، اور کچھ بھی ایکسٹرا پانی دودھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو ریسیپی ہے نا یہ پرفیکٹ ہے، اسی طرح سے اگر آپ فالو کر کے بنائیں گے نا تو آپ کو کچھ ایکسٹرا ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ پین جو ہے 9x9 کا پین ہے، اس کو میں نے آلریڈی گریس کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے اندر میں سارا بیٹر پور کر دوں گی۔ اور جناب یہاں پر مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ میں ونیلا ایسنس ایڈ کرنا بھول گئی۔ تو جب تک غلطی نہیں ہوتی تب تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور نئے نئے ہمارے دماغ میں آئیڈیاز کیسے آئیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کوئی بھی چیز ایڈ کرنا بھول جائیں تو اسے کس طرح سے فکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے 1 ٹی اسپون میں نے ونیلا ایسنس لیا ہے، اسے میں پورے بیٹر کے اوپر سپریڈ کروں گی، ایک ہی جگہ پہ اس کو میں نے نہیں ڈالنا۔ اور پھر ٹوتھ پک لی، اور اس کے بعد اس کو ٹوتھ پک کی مدد سے اچھے سے میں نے مکس کر دینا ہے سارے بیٹر میں۔
تمام جو کنارے ہیں وہاں سے بھی بیٹر میں پک کروں گی، یعنی ہر جگہ جو ہے ٹوتھ پک کی مدد سے میں اس کو مکس کر دوں گی۔ اور ایسا اکثر ہو جاتا ہے، ہم لوگ انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز مس ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بیکنگ پاؤڈر ہی ایڈ کرنا بھول گئی، تو میں نے اسی طرح سے کیا کہ سارے بیٹر کے اوپر سپریڈ کر کے ٹوتھ پک کی مدد سے اس کو سارے کو مکس کر دیا۔ تو اسی طرح سے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ فکس کرنی آ جاتی ہیں۔ تو بالکل پریشان نہیں ہونا کہ اب جناب ہم اس کو دوبارہ سے باؤل میں ڈالیں پھر مکس کریں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اب جناب میں نے پتیلا لیا ہے اور جو میرا دیگچا ہے وہ میرے مولڈ سے چھوٹا ہے۔ میرا جو مولڈ ہے جس کے اندر میں نے کیک کا بیٹر ڈالا ہے وہ پورا اندر تک نہیں جائے گا، تو یہ کہاں تک رہے گا آپ خود دیکھ لیں کہ یہ صرف کناروں تک یہاں پہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے، یہ نیچے تک نہیں جا رہا۔ تو اگر ایسا ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو آپ یہاں پر ہی ایڈجسٹ کر دیں اور بس اس کو کور کریں اور اس میں آپ بیک کر لیں، کیونکہ میں تو اسی طرح سے ہمیشہ اس کو بیک کرتی ہوں۔ بٹ ہم نے صرف کرنا کیا ہے کہ آنچ کو تھوڑا سا تیز رکھنا ہے، یعنی جو دم والی آنچ ہے نا اس سے آنچ کو تھوڑا سا تیز رکھیں گے تاکہ اوپر تک جو ہے اس کو سٹیم ملتی رہے۔ 40 منٹ کے بعد کور ہٹا کے دیکھا ہے تو ابھی یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈن نہیں ہوا، تو میں دوبارہ سے کور کر کے 10 منٹ اس کو مزید رکھوں گی۔ اور 10 منٹ کے بعد ٹوتھ پک اس کے اندر لگائی اور وہ تھوڑی سی ویٹ آئی، کوئی 5 منٹ میں نے اس کو اگین رکھا ہے، کور کر کے رکھ دوں گی۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ مجھے اس پہ 1 گھنٹہ لگا تھا اس کو بیک کرنے میں۔ دوسری طرف میں چاکلیٹ لے لوں گی۔ اچھا 2 چیزیں ہیں، آپ کے پاس اگر بیٹر نہیں ہے تو آپ جسٹ گنیش اس کی بنائیں، یعنی چاکلیٹ کے اندر کریم کو میلٹ کر کے مکس کر کے اوپر پور کر دیں، وہ بھی پرفیکٹ بنے گا، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، بہت مزے کا، ٹیسٹ میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میں اس کو بیٹ کروں گی۔ دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں، بیٹ کرنا چاہیں کریم کو تو کر لیں، ادروائز اسی طرح سے گنیش بنا کے اس کو آپ پور کر دیں۔ تو سب سے پہلے ڈبل بوائلر پہ رکھ کے میں نے چاکلیٹ لی، آپ کے سامنے ہی میں نے اس کا بلاک توڑا ہے، تقریباً آدھا کپ چاکلیٹ ہوگی، 1 کپ ٹوٹل کریم کا یوز کروں گی۔ ابھی میں نے 1 چمچ بڑا بس ڈالا ہے، تو اس کو میں ابھی مکس کروں گی، ڈبل بوائلر پہ رکھ کے تھوڑا سا اس کو میں میلٹ کر لوں گی۔ تو دوسری طرف جناب ہمارا کیک ڈن ہے، تو میں نے آنچ اس سائڈ کی بند کر دی ہے اور اس کو میں کور کر کے اسی طرح سے ٹھنڈا ہونے رکھ دوں گی۔ ٹوتھ پک دیکھ لیں ہماری بالکل کلیئر آ رہی ہے، تو اٹ مینس کہ اٹس ڈن۔ تو اسی طرح سے کور کروں گی اور بس اس کو میں چھوڑ دوں گی۔ اب جناب ہمارا جو چاکلیٹ اور کریم ہے وہ میلٹ ہو گئے ہیں۔ اب میں باقی کی کریم، یعنی ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا کہ میں 1 کپ کریم لوں گی، تو ابھی میں نے 1 چمچ ایڈ کیا تھا، باقی کی میں ابھی ایڈ کر کے 1 کپ اس کا پورا کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی۔ آپ چاہیں تو اس کو مکس کر کے اسی طرح سے اس کے اوپر پور کر دیں، بٹ میں اس کو فریج میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے رکھ دوں گی۔ دوسری طرف ہمارا کیک آپ چیک کریں کتنا زبردست، یہ 9x9 کا پین تھا اور 2 ایگز یوز ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ کتنا سافٹ ہے، کتنا موئسٹ ہے، ریڈی ہو چکا ہے۔ اب جناب ہمارا جو مکس کیا تھا چاکلیٹ اور کریم، یہ بھی ٹھنڈی ہے، فل چلڈ ہے، اس ٹائم پہ میں اس کو بیٹ کر لوں گی۔ تو آپ کے پاس میں نے دونوں آپشنز آپ کو بتا دیے ہیں، جیسے بھی آپ کو پسند ہے۔ تو اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی انٹل اس کی سافٹ پیکس بن جائیں۔ ابھی گرمی ہے، اس کو ہینڈل کرنا از کوائٹ ٹف، بٹ اٹس اوکے۔ آپ اگر چلڈ کریم یوز کر رہے ہیں اور بس ٹھیک ہے، یو آر گڈ ٹو گو، کوئی ایشو نہیں ہوگا کریم کو ہینڈل کرنے میں۔ تو یہ دیکھیں کہ 3 منٹ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے اور اس کی جتنی پیکس مجھے چاہیے تھیں اتنا یہ اسٹف ہو گئی ہے کریم۔ تو اب اس کو میں پائپنگ بیگ میں ایڈ کروں گی، اچھے سے جتنی کوانٹٹی اس کے اندر آ سکتی ہے میں کریم کی اس کے اندر پور کر لوں گی، اور آگے سے میں اس کو کٹ لگا لوں گی کینچی کی مدد سے۔ اور یہ دیکھیں اب جناب پوری جو کیک کی اوپر سرفیس ہے میں اسی طرح سے کریم کے ساتھ اس کو کور کروں گی، اور اس کے بعد جو کیک کی سائڈز ہیں اس کے اوپر بھی سیم اسی طرح سے میں کریم کو لگا لوں گی۔
اچھے سے پورے کیک کو کور کرنا ہے۔ اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسپیچولا لے کے اس سارے کے اوپر کریم کو لیول کر لینا ہے، جس طرح سے ہم آئسنگ کرتے ہیں۔ پیلٹ نائف نہیں ہے تو اسپیچولا سے کر لیں، میرے پاس پیلٹ نائف اویلیبل تھی بٹ پھر بھی میں اسپیچولا سے ہی اس کو سپریڈ کر لوں گی، اور یہ بڑا زبردست اوپر ساری کریم ایکولی سپریڈ ہو گئی ہے۔ اب اس کے اوپر ٹاپنگ میں نے چاکلیٹ شریڈ کر کے رکھی ہوئی تھی جس کو میں ایڈ کروں گی، اور ساتھ میں اس کو تھوڑا سا ڈیکور کروں گی فلاورز کے ساتھ۔ تو اس کے اوپر خوبصورت سے ہم فلاورز بنائیں گے۔ پورے کیک کو فلاورز سے میں کور کروں گی، اور نیچرل اگر میں آپ سے ویڈیو شیئر کروں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے لائٹ چلی جاتی ہے، تو یہ جی جناب ایسے ہی چلتا ہے کام کہ کبھی گیس چلی گئی، کبھی لائٹ چلی گئی، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی ہمیں کام کو کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کیک ہمارا لگ رہا ہے۔ اوپر چاکلیٹ سپریڈ کی ہے، ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کو فریج میں نہیں رکھا تو وہ میرے ہاتھوں کے ساتھ ہی چپک رہی تھی، تو آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے کیونکہ گرمی ہے تو فوراً جو ہے یہ چیزیں میلٹ ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ جناب ہماری فائنل لک ہے کیک کی، اتنا زبردست، اتنا پرفیکٹ، اور کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ صرف 2 انڈوں کے ساتھ آپ نے 9x9 کا کیک ریڈی کر لیا، وہ بھی اتنا مزیدار چاکلیٹ کیک۔ اس کو میں آپ کے سامنے کٹ کروں گی اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنا سافٹ ہے۔ یہ دیکھیں کیسے نائف نے اس کو کٹ کیا ہے، بالکل زیرو ایفرٹ، زیرو فورس۔ اس کیک کو بنانے کے بعد آپ ڈیفینیٹلی مجھے دعائیں دیں گے کہ میں نے اتنی مزیدار ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور وہ بھی اتنے آسان طریقے سے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے فورک کی مدد سے اس کو کٹ کیا ہے، اس کی کلوز لک دیکھیں، اس کو لازمی ٹرائی کریے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔